آج ہم آسمان ولایت کے بہت ہی عظیم الشان چمکتے ہوئے ستارے کا تذکرہ پاک کرنے والے ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین کہتی ہے، اور ایک وجہ ناظرین بہت خاص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رفعت عطا فرمائی۔ وہ وجہ کیا ہے وہ اگر آج آپ سنیں گے تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ساری ریاضتیں ایک طرف ہیں اور وہ ایک وجہ جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ ناظرین اکرام، آج ظاہر تذکرہ پاک ہے دوسری اور تیسری صدی ہجری کی اس مقدس ہستی کا جو آسمان ولایت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جن کے سمندر جیسے تعارف کو اگر صرف ایک جملے میں، یعنی میں ایک جملے کے کوزے میں اگر بند کروں تو وہ جملہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ہی ہو سکتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا اولیاء میں مقام ایسے ہے جیسے ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا، یعنی آپ مزید فرماتے ہیں کہ دیگر سالکین کی میدان کی انتہا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے میدان کی ابتدا ہے۔ ناظرین کرام، اس مقام کا ایک بہت بڑا راز ہے، یعنی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن آپ کا مقام سوچئے کہ اولیاء کرام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب اس مقام کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو راز والا جملہ یہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرا جتنا مقام اور مرتبہ ہے دراصل میری والدہ کی خدمت گزاری، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے ہے۔ اور آپ ایک بہت بڑا راز جو اس طرح سے بھی افشا کرتے ہیں کہ جس سے آپ نے خود پردہ ہٹایا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔ میں 30 برس تک جو کچھ بھی ریاضات اور مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ میں نے دراصل اسی میں پایا، یعنی ان کی خدمت میں پایا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا، بڑا لطیف واقعہ ہے ناظرین، اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں، یعنی 30 برس بعد لوٹے ناظرین، ذہن میں رہے، اور جیسے ہی دروازے پہ آپ کا کان لگا ہے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو وضو کرتے ہوئے سنا، اور کیا وہ فرما رہی تھی وہ سنیے کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میں زارو قطار رونے لگا، آنسو جو ہے وہ میرے چہرے پر آ گئے اور میں آنسوؤں سے اپنے منہ کو دھوتا رہا۔ پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر کیا اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے میری کمر جو ہے مکمل طور پہ جھک گئی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی آپ سے طلب کیا، بڑا لطیف واقعہ ہے۔ آپ پانی لینے گئے اور کوزے میں اس وقت پانی موجود نہ تھا، بہرحال آپ پانی باہر سے لے کے آئے، آپ نے گھڑے میں دیکھا، ادھر ادھر کھنگالا، کہیں نہ ملا، باہر سے آپ پانی لے کے، اور جیسے آپ پانی لے کے واپس لوٹے تو آپ کی والدہ صاحبہ سو چکی تھیں۔ شدید سردی کا عالم تھا، موسم انتہائی سرد تھا۔ آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے مکمل طور پہ کھڑے رہے، یعنی والدہ سو چکی تھی اور یہ انتظار کرتے رہے کہ والدہ کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلے تو میں پانی پیش کروں۔ اسی اثنا میں ناظرین پوری رات گزر گئی، ٹھٹرتی ہوئی سردی تھی، کوزہ جو ہے شدید جو ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آپ کی انگلیاں جو ہیں اس کوزے کے ساتھ مطلب مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جم چکی تھی، مل چکی تھی یا جڑ چکی تھی۔ جب آپ نے انگلیاں ہٹائیں تو آپ کی کھال اتر گئی، اس میں سے خون نکلا، خون بہنے لگا۔ صبح جب والدہ کی آنکھ کھلی ہے آپ نے پانی پیش کیا اور آپ نے یہ کہہ کے پیش کیا کہ میں کیسے آپ کو تکلیف، یعنی والدہ نے یہ پوچھا کہ مجھے رات جگا دیتے، آپ نے فرمایا میں تمہیں آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا تھا۔ والدہ نے اس کے بدلے میں ایسی دعا دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا صدقہ ہے کہ مجھے سب کچھ عطا ہوا۔ ناظرین یہ وہ ہستی ہیں جن کی باطنی تربیت روحانی طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرکردہ رہیں تب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پہ مجھے ابتدا ہی میں مل گیا ہے۔ غور کیجئے گا اس جملے پہ ناظرین، امام مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو یزید بسطامی علیہ رحمہ عارفین کے اماموں کے بھی امام ہیں اور محققین صوفیاء کرام کے مشائخ کے شیخ ہیں۔ جناب خانی رحمت اللہ علیہ آپ کو سلطان العارفین کہا کرتے تھے اور ابن العربی علیہ رحمہ انہیں ابو یزید اکبر کہا کرتے تھے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کتب غوث ہیں۔ شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی عبادتوں میں خشوع و خضوع ناظرین ایسا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی تھی جو لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ توکل ایسا تھا ناظرین کہ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا
کہ اے شیخ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور کسی معاملے میں آپ کسی سے جو ہے وہ دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پہلے نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنی روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے پھر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ بے نیازی ناظرین آپ کی ایسی کہ ایک شب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا کوئی چیز موجود ہے؟ چنانچہ ایک انگور کا خوشہ نکلا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی، ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے لگی۔ استقامت ایسی ناظرین کہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا، کیا کمال جملہ ہے ناظرین، کہنے لگا کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آج مسئلہ یہ ناظرین، ہم اولیاء کرام کو یہ بدقسمتی ہے اس معاشرے کی، کرامتوں سے پہچانتے ہیں اور جو پہچاننے والے یعنی جو پہچان کروانے والے وہ بھی کرامتوں سے کرواتے ہیں۔ اب جملہ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے قیام کے دوران میرے کوئی عمل میں خلاف سنت کوئی کام دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو کہ تم نے خلاف سنت کوئی عمل میری ذات کے اندر نہیں دیکھا۔ اس سے بڑی ناظرین کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ بس آخری جملہ کہ خدا کی ہیبت اور شریعت کی تعلیم کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ جب موت کے قریب پہنچتے ہیں اور موت کا وقت آتا ہے تو عرض کرتے ہیں کہ خدایا میں نے تجھ کو یاد نہ کیا۔ جملے سنیے گا ناظرین، یعنی مقام آپ کے ذہن میں ہے اور جملے یہ ہے کہ سوائے غفلت کے میں نے تیری خدمت نہ کی، میں نے اپنے آپ کو نقصان دیا۔ وہ مقام ناظرین اور یہ آپ کی عاجزی تھی۔ آج بنیادی طور پر اس ہستی پاک کا تذکرہ پاک کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کر